آپ کی حاضری نبیوں کے مزارات پر کراتے ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ہندوستان میں بھی اللہ رب العزت نے بہت سارے پیغمبروں کو بھیجا ہے۔ ہر قوم کی طرف اللہ رب العزت نے کسی نہ کسی ہادی کو، کسی نہ کسی پیغمبر کو بھیجا، اپنی شناخت کرانے کے لیے، توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے، رسالت کا پیغام پہنچانے کے لیے، بندوں کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانے کے لیے۔ تو ہر قوم کی طرف نبی آئے ہیں۔ سارے نبیوں کا تذکرہ قرآن میں موجود نہیں ہے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کی تعداد ہے۔ تو پنجاب کے براز شریف میں یہ مزارات ہیں انبیاء کے۔ مزارات کے باہر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سکھ بھائی ہیں جو یہاں لوگوں میں پانی تقسیم کر رہے ہیں۔ اس درگاہ میں اور اس آستانے پر انبیاء کرام کے مزارات کے آس پاس میں ہمیشہ لنگر چلتا ہے۔ مسلمان اور سکھ دونوں قومیں مل کر کے جو زائرین ہیں حضرت انبیاء کرام علیہم السلام کے مزارات کے جو زائرین ہیں ان تمام زائرین کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ مسجد بھی یہاں پر ہے، مدرسہ بھی یہاں پر ہے، اور باضابطہ مدرسے کے جو طلباء ہیں وہ بھی زائرین کی خدمت کرتے ہیں۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام کے مزارات پر جب آپ جائیں گے تو اس طرح سے آپ کو سیڑھیاں ملیں گی۔ ولی کل قوم ہاد یہ لکھا ہوا ہے اس گیٹ پر، یعنی ہر قوم کے لیے اللہ رب العزت نے ایک ہادی کو بھیجا ہے، پیغام پہنچانے کے لیے، دین بتانے کے لیے، رسالت بتانے کے لیے، توحید بتانے کے لیے۔ تو دنیا کی کوئی ایسی قوم نہیں ہے کہ جس کے پاس نبی نہ آیا ہو۔ نبی آتے تھے، توحید کا پیغام دیتے تھے۔ تو یہ انبیاء کرام علیہم السلام کے مزارات ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں بڑا خوبصورت اور نورانی روحانی ماحول ہوتا ہے۔ جب آپ یہاں آئیں گے تو آپ کو بھی اس کیفیت کا اندازہ ہوگا۔ میں کیمرے میں اس روحانیت کو قید تو نہیں کر سکتا، لیکن ان الفاظ کو میں اپنا رنگ ضرور دے سکتا ہوں کہ جب آپ اس جگہ آئیں گے تو ایک عجیب سی کیفیت آپ کو محسوس ہوگی۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے آرام گاہ انبیاء کرام علیہم السلام۔ جیسے ہی آپ اس گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہیں تو ایک عجیب سی کیفیت، ایک عجیب سا سرور آپ کو محسوس ہوگا۔ ان مزارات کی جو شناخت کی ہے وہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اور حضرت امام ربانی نے باضابطہ یہاں پر مراقبہ فرمایا ہے، اور امام ربانی نے ظہر کی نماز ادا کی تو اس وقت آپ پر یہ انکشاف ہوا کہ یہاں انبیاء کی قبریں ہیں۔ اور حضرت امام ربانی کے جو بڑے بیٹے حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ ہیں ان کی طرف کچھ روایتیں منسوب ہیں، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ سے مجدد الفسانی امام ربانی نے فرمایا کہ جب بھی میں یہاں سے گزرتا تھا تو مجھے دوران سفر یہاں سے یہ آوازیں آتی تھیں، کیا دیکھنے والی نظر بھی نہیں دیکھ پاتی؟ چنانچہ حضرت نے اس مقام پر ان آوازوں کو سننے کے بعد میں باضابطہ مراقبہ فرمایا، اور اس طرح اس قبرستان کی جو ہے وہ دریافت عمل میں آئی، اور پھر حضرت امام ربانی مجدد الفسانی نے باضابطہ ان مزارات کی نشاندہی کر کے ان پر نشانات لگائے، اور پھر نشانات لگا کے ان کو باضابطہ قبروں کا شیپ دے دیا گیا۔ تو عام قبروں سے کچھ زیادہ مختلف ہیں یہ قبریں، اتنی لمبی ہیں، طویل ہیں، اور اس پورے کیمپس کا ماحول بالکل مختلف ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اولیاء کے مزارات پر بڑی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، صوفیاء کے مزارات پر بڑا عجیب کیف و سرور ہوتا ہے۔ تو انبیاء کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ اولیاء سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ تو جب آپ ان مزارات پر حاضری دیں گے تو بظاہر یہ مزارات اتنے بڑے اچھے پتھر کے بنے ہوئے بھلے ہی نہ ہوں، اور ان کی عمارتیں اتنی زبردست بھلے ہی نہ ہوں، لیکن ان بارگاہوں میں آنے کے بعد میں جو روحانیت اور جو کیفیت محسوس ہوتی ہے بس جب آپ حاضری دیں گے تبھی آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو یہ انبیاء کرام کے مزارات ہیں جن کی نشاندہی حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی۔ جب آپ سرہند شریف جائیں گے تو سرہند شریف سے 1920 کلومیٹر یہ براز شریف ہے، چھوٹا سا ایک قصبہ ہے، کوئی بڑا شہر بھی نہیں ہے۔ چھوٹے سے اس قصبے میں یہ اونچے ٹیلے پر انبیاء کرام کے مزارات ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہاں جو قبریں ہمارے قبرستان میں ہوتی ہیں وہ اس طرح کی اس شیپ کی نہیں ہوتی ہیں، پہلے کے انبیاء 6000 سال پرانی تاریخ ہے۔ یہ بھی حضرت امام ربانی نے اس کو بھی واضح فرما دیا تھا کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو طوفان آیا تھا، طوفان نوح کے بعد کے جو انبیاء ہیں یہ وہ لوگ ہیں، ان کے نام حضرت امام ربانی نے مصلحت کے تحت ظاہر نہیں فرمائے تھے۔ تو یہ انبیاء کرام کے مزارات ہیں، یہ امام ربانی مجدد الفسانی کی تحقیق ہے۔ اب جنہیں ان کی تحقیق پر شک ہو وہ نہ مانے، لیکن ہم ان کی تحقیق پر پورا عقیدہ رکھتے ہیں، پورا یقین رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے جن جگہوں پر نشانات لگائے ہیں ان جگہوں پر انبیاء کرام علیہم السلام آرام فرما رہے ہیں، اور یہ انہی کی قبریں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان انبیاء کرام کے فیضان سے مالا مال فرمائے،